سردار دنوں کا الجمعۃ النور ہے، سردار دنوں کا الجمعۃ النور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے کہ بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا یہ تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اچھی نیتیں بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس نیت کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ بیان سنوں گا، توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا اور اس کی برکتیں حاصل کروں گا۔ ماہ ذو الحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے اور حرمت و عظمت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذو الحجۃ الحرام ہے۔ یعنی یہ مہینہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حافظ الکتابین بھی کہا جاتا ہے، حافظ الکتابین انہیں کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور توریت شریف کے بھی عالم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، پس اللہ پاک کے یہاں سب سے محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجۃ الحرام اور محرم اور رجب ہے۔ ان مہینوں میں اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ذوالحجۃ الحرام ہے، اور ذوالحجۃ الحرام میں اس کے ابتدائی 10 دن جن کو عشرۂ ذوالحجہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ پاک کے یہاں سب سے محبوب ہیں۔ یعنی یہ جو 10 دن ہے
جو ابھی ہم گزار رہے ہیں یہ اللہ پاک کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اے عاشقان رسول، عشرہ ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں۔ یہ اللہ پاک کے یہاں سب سے محبوب دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان ایام کی قسم ارشاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے پارہ 30 سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ اس کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہے۔ پتہ چلا کہ یہ جو مہینہ ہے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں یہ بہت فضیلت والی راتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سلطان المفسرین ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، یعنی چچا کے بیٹے ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ پاک کے یہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ یعنی یہ 10 دن جو ہیں ذوالحجہ کے، آج اس کی ہمارے یہاں 7 تاریخ ہے، اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں مکۃ المکرمہ میں آج وہاں 8 تاریخ ہے، اور یہ جو دن ہے جس کے آج 6 دن گزر گئے، آج 7واں دن ہے، یہ جو 10 دن ہے یہ اللہ کو اس میں نیک عمل کرنا بڑا محبوب ہے۔ اللہ پاک ان دنوں کے اعمال کو بڑا محبوب رکھتا ہے، یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے، عام دنوں میں نیکی کرنا بھی بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن عام دنوں کی نسبت عشرہ ذوالحجہ یعنی ان ابتدائی 10 دن میں نیکی کرنا اللہ پاک کے یہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبادت کے دنوں میں اللہ پاک کے یہاں سب سے محبوب دن عشرہ ذوالحجہ ہیں۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان دنوں کی ہر رات کا قیام یعنی رات جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، غور فرمائیے کہ کیسے پیارے اور فضیلت والے یہ دن اور یہ راتیں ہیں کہ ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے۔ ان دنوں میں دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی جاگ کر عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اس جگہ نیکی کی کوئی تخصیص نہیں، یعنی ان مبارک ایام میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نماز ادا کرنا عام دنوں میں فرض نماز ادا کرنے سے، ان دنوں کا فرض عام دنوں کے فرض سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ان دنوں میں نفل عبادت عام دنوں کی نفل عبادت سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ ان دنوں کے نفل روزے عام دنوں میں رکھے جانے والے نفل روزوں سے افضل ہے۔ ان دنوں میں نیکی کی دعوت دینا، ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا،
ماں باپ کی زیارت اچھی نیت سے کرنا، ان دنوں میں نیکی اور بھلائی کی بات بتانا، گناہ سے بچنا، یہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 10 دن گویا نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں سے جو دن اب بچے ہیں، جیسے آج 7 تاریخ ہے، کل سنیچر 8 اور اتوار 9، یہ 9 ہوگا، اور عید جو ہے وہ انشاءاللہ 10 ذوالحجہ یعنی پیر کے دن عید ہے، بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس کے جو بھی 3-4 دن ہمارے پاس بچے ہیں، اس کو غنیمت جانیں، خوب نیکیاں کریں، نفل نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، کہ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ جب عشرہ ذوالحجہ تشریف لے آتا تو آپ عبادت میں خوب کوشش کرتے اور فرمایا کرتے، یعنی عشرہ ذوالحجہ کی راتوں میں اپنے چراغ مت بجھایا کرو، یعنی اپنے چراغ مت بجھایا کرو سے مراد یہ ہے کہ ان راتوں میں شب بیداری کرو، ان راتوں میں اپنی یہاں کی لائٹیں آن رکھو، بند نہ کرو، اور اللہ کی عبادت کرو، یعنی سونا نہیں بلکہ جاگ کر اللہ کو راضی کرنا، ان دنوں میں آپ یہ فرمایا کرتے۔ اچھا، ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذوالحجہ میں پابندی کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے روزوں کا مطلب ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھنا۔ 10 ذوالحجہ یعنی عید الاضحیٰ جس کو بقرہ عید کا دن کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یعنی عشرہ ذوالحجہ کے روزوں سے مراد 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزے ہیں، کہ ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے۔ اور فضیلت میں کیا آیا کہ ان دنوں کا 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر جو عرفہ کا دن ہے جس کو 9 ذی الحج کہتے ہیں، ہے نا، جس کو ہم عرفہ کا دن بھی کہتے ہیں، 9 ذی الحج، تو یہ آنے والی اتوار کو ہے، یعنی کل کا دن چھوڑ کے پرسوں کا جو دن ہے وہ 9 ذی الحج ہے۔ اور اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی فضیلت کا حامل ہے یہ اس دن کا روزہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ان دنوں میں جو دن بچے ہیں جتنا ممکن ہو سکا روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اچھا، 1 سے 9 ذی الحج تک تو نیک کاموں میں وقت گزارنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، اور 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ دن قربانی کا دن ہے۔ اور آپ نے سنا ہے کہ قربانی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں بھی اس کو باقی رکھا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو قربانی کا جو کام ہے اس میں یہی ہے کہ لوگ جانور قربان کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ قربانی جانور کو قربان کر دینا ہمارا مقصد حل ہو گیا۔ اور لوگ آج قربانی کس نیت سے کرتے ہیں اس پر بھی غور کرنے کا مقام ہے۔ عموماً لوگ قربانی کرتے وقت نیت یہ رکھتے ہیں کہ جناب گوشت ملے گا، گوشت کھائیں گے، گوشت بانٹیں گے، اس نیت سے لوگ قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ قربانی کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا ہے۔
قربانی کا اصل مقصد اللہ پاک کی رضا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہمیں قربانی کرنا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرو، تو روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور وہ بیٹا کہ جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک کو اگر ہم پڑھیں اور دیکھیں تو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کے لیے بہت سارے مصائب برداشت کیے، بہت ساری تکالیفوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کی. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہوا. آپ نمرود بادشاہ کی سلطنت میں پہنچے، وہاں اس کا ظلم و ستم اتنا تھا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے. آپ نے ایسے ملک میں جا کر، ایسے علاقے میں رہ کر وہاں بھی کلمہ حق کا پرچم بلند کیا، اور اس ظالم کے خلاف آپ نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا. اور پھر آپ نے یہ واقعہ بھی سنا کہ نمرود نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو داخل کیا گیا. جب داخل کیا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، حاضر بارگاہ ابراہیم خلیل اللہ ہوئے اور کہا اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. حضرت ابراہیم نے کہا حاجت نہیں، تجھ سے کوئی حاجت نہیں. کہا کن سے ہے؟ کہا جن سے ہے وہ جانتا ہے. کہا اسی سے عرض کر دو. کہا وہ رب میرا سب جاننے والا ہے. آپ نے اپنی زبان سے حاجت بیان نہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی یہ سب کچھ جانتا تھا، اور اللہ کے حکم سے آگ گلزار ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما. روایتوں میں ہے کہ آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل جیسا بیٹا اللہ پاک نے عطا فرمایا. جب حضرت اسماعیل کی عمر کچھ بڑھی، جب آپ دودھ پینے کے قابل ہوئے، 1.5 یا 2 سال کی عمر تھی، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو مکے کی اس پتھریلی زمین پر جہاں بے سر و سامانی تھی، کوئی آبادی نہ تھی، وہاں چھوڑ آؤ. یہ بھی آپ کا امتحان تھا. حضرت ابراہیم نے اس بیٹے کو جس کو دعا کر کے مانگا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور تھا، دل کا سرور تھا، اللہ کا حکم ملتے ہی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے لے کر آئے، اور ایسے ویرانے میں تنے تنہا چھوڑ کر اللہ کے حکم سے واپس پلٹنے لگے. حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ کیا یہ رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. تو حضرت بی بی ہاجرہ بھی کیسی سعادت مند بی بی تھی، کہا اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا. آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئی. واقعات بہت طویل ہیں، لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ ان حضرات کی زندگی دیکھیے کہ ہر لمحہ اللہ کی رضا پیش نظر، ہر لمحہ اللہ کی رضا پیش نظر. اللہ نے حکم کیا، بس ختم. اب کوئی چیز نہیں دیکھی کہ بچے کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، ویرانے میں یہ کیسے رہیں گے، کیا مصائب ہوں گے. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا. آپ انہیں چھوڑ کر گئے اور ایک عرصے کے بعد واپس آئے تو اللہ نے انہیں پھر یہ نعمتیں عطا فرمائی. پھر آگے چل کے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اور بڑھی، اور ایک روایت کے مطابق آپ 13 سال کی عمر کے ہوئے، تو اللہ کا حکم ہوا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو. خواب دیکھا، اور اللہ کے نبی کا خواب یہ وحی الہی ہے. ہمارا خواب جو ہم عام دنوں میں عام انسان خواب دیکھتا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. خواب کی تعبیر بتانے والے بتاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ کے نبی کو جب خواب آتا ہے تو وحی الہی بھی اس میں ہوتی ہے. تو آپ کو حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو. حضرت ابراہیم نے
اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں راہ خدا میں قربان کروں. سبحان اللہ. اب باپ ہو تو حضرت ابراہیم جیسا اور بیٹا ہو تو حضرت اسماعیل جیسا. اسی لیے تو حضرت ابراہیم کو ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے اور اسی لیے حضرت اسماعیل کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے, اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے یہ حضرت اسماعیل ہیں. روایتوں میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں, تو حضرت اسماعیل نے کہا اے میرے والد مہربان اگر یہ رب کا حکم ہے تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں, میں رب کی رضا پر راضی ہوں, آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. یہ تو میرے لیے سعادت مندی ہوگی کہ میری قربانی کو اللہ نے پسند فرمایا, اللہ نے قبول کیا. بیٹا ہو تو حضرت اسماعیل جیسا کہ یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ مجھے کیسے قربان کریں گے, میں کیسے قربان ہو جاؤں گا. نہیں, یہ اللہ والے تھے, یہ انبیاء تھے جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ, جن کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ کیسی ہی پریشانی آ جائے, کیسی ہی آزمائش آ جائے, کیسی ہی مصیبت آ جائے, مومن کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. مومن کا عمل اور مومن کی زندگی رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہماری من میں آیا وہ ہم کرتے رہیں, بلکہ ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری قربانیاں, ہمارا ہر عمل بس رب کی رضا کے لیے. امیر اہل سنت دعا کرتے ہیں میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, یا اللہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. میرے پیارے اسلامی بھائیو, ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو ہی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اگر اخلاص ہے تبھی قبول ہوگا, اور اگر دکھاوے کے لیے ہے, جتانے کے لیے ہے, لوگوں کو بتانے کے لیے ہے, نماز اس لیے پڑھیں کہ لوگ نمازی کہیں, قربانی اس لیے کریں کہ 4 آدمی آ کے تعریف کریں ارے بھائی بہت زبردست جانور لائے, بہت زبردست جانور قربان کیا, 4 لوگ واہ واہ کر دیں اور خوش ہو جائیں. اگر لوگوں کی واہ واہ کے لیے قربانی کی ہے تو ثواب کہاں ملے گا؟ ثواب تو اس وقت ہے کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے, اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے تو ثواب ہے. اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے, نہ خون پہنچتا ہے, نہ کھال پہنچتی ہے. اللہ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے, اللہ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو اور سنو, حضرت سیدنا ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لیٹانا چاہا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فدیے میں جنت کا مینڈھا لے آئے. اب اس میں روایتیں الگ الگ ہے. ایک روایت میں کہ حضرت اسماعیل نے کہا اے بابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لیٹانا. دیکھو کتنا سعادت مند بیٹا ہے. کہتے ہیں اے بابا جان آپ میرے چہرے کی طرف نظر نہ کرنا, میرا چہرہ آپ زمین کی طرف کر دینا تاکہ کہیں سلا دیتے وقت, کہتے نا ذبح کرتے وقت کہیں آپ کو میری محبت آڑے نہ آ جائے, آپ کے ہاتھ کہیں گویا رک نہ جائے. آپ میری پیشانی کے بل لیٹانا. اے بابا جان آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا, کہیں مجھے تڑپتا دیکھ کر آپ بے قرار نہ ہو جائیں. پھر کہتے ہیں بابا جان آپ جب مجھے قربان کرو تو اپنے لباس کو خون سے بچا لینا تاکہ آپ کا خون والا لباس دیکھ کر میری ماں کہیں پریشان نہ ہو جائے. پھر کہتے ہیں بابا جان میری قمیص کو ہو سکے تو میری ماں تک پہنچا دینا تاکہ میری ماں کو تسلی ہو جائے, اسے سکون ملے. اب دیکھیے کہ کیسی قربانی ہے آج کے دور میں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہم کیا قربانیاں دیں گے, ہمارا کیا عمل. یہ اللہ والے تھے جو تاریخ رقم کر گئے کہ بیٹا کہہ رہا ہے بابا جان پیشانی کے بل لیٹانا اور مجھے باندھ دینا, اور مجھ پہ جب چھری چلانا
تو آپ میری سر کی طرف, گردن کی طرف, تاکہ آپ کو بیٹے کی محبت آڑے نہ آئے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کے کہنے کے مطابق ہاتھ پیر باندھ دیے, انہیں پیشانی کے بل لیٹایا اور پھر چھری کو خوب تیز کر لیا, اور جب چلائی تو چھری نہ چلی. آپ نے پھر تیز کیا, پھر نہ چلی, پھر تیز کیا. ایک روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کیا, لیکن چھری کہاں چلنی تھی؟ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ان کی قربانی قبول ہو چکی تھی. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر تشریف لائے, اور دور سے اونچی آواز سے حضرت جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز سنی تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈھا بھیجا گیا ہے. لہذا خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت جبرائیل کی صدا, حضرت اسماعیل کی صدا, حضرت ابراہیم کی صدا حضرت اسماعیل کے کانوں میں پہنچی تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد ان تینوں حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کو سنت, ادائیگی کی سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دی گئی, جسے ہم تکبیر تشریق کہتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کس کی تسبیح ہے؟ اس کا ایک حصہ حضرت جبرائیل نے ادا کیا, ایک حصہ حضرت ابراہیم نے ادا کیا, اور ایک حصہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان سے نکلا, جسے تکبیر تشریق کہا جاتا ہے. اور احناف کے نزدیک, احناف مطلب حنفی حضرات, چونکہ ہم حنفی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں, تو حنفیوں کے نزدیک 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز, ہر فرض نماز جو مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے, اس کے بعد تکبیر تشریق کہنے کا حکم ہے, اور 5 دن تک مسجد میں یہ تکبیر کہی جاتی ہے. کب تک؟ 9 ذوالحجہ, یعنی آنے والی اتوار کا جو دن ہے یہ 9 ذوالحجہ کا دن ہے. اتوار کی فجر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق کہی جاتی ہے. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تکبیر تشریق کہنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے. احناف کے نزدیک یہ واجب ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی عمل کی توفیق دے. واقعہ بیان ہو رہا تھا قربانی کا, کہ کیسی قربانی, اور جب مینڈھا ذبح ہو گیا, حضرت ابراہیم کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی, تو اس سنت ابراہیمی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی قیامت تک باقی رکھا گیا. نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سنت باقی رکھی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ قربانی کرنا بھی صاحب نصاب پر واجب ہے. اب قربانی کرنا واجب ہے, اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تمہاری نمازیں, تمہاری قربانیاں اللہ کے لیے ہو. فصلی لربک وانحر, تمہاری نماز اور قربانیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارا عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ قربانی کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے, قربانی کر رہے ہیں جتانے کے لیے. اب جو اچھی نیت سے کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن اگر نیت یہ ہے کہ گوشت حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے, تو اللہ تو دلوں کی نیتوں کو جاننے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے, ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی. لیکن رضا اللہ کی رضا کے لیے ہو, عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایک جگہ فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو, کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ
گرنے سے پہلے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور عمل کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں. اور قربانی کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک اس کی برکت سے نیکیاں بڑھا دیتا ہے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل یہ ضرور جاننے چاہیے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے جس کا نام ہے ابلغ گھوڑے سوار. ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ اردو میں, ہندی میں, گجراتی میں تینوں زبان میں موجود ہے. مختصر رسالہ ہے. یہ آپ کو نیچے مکتبۃ المدینہ سے بھی انشاءاللہ مل جائے گا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ رسالہ لے لیجئے. اور FGN چینل کے ناظرین جو اس بیان کو چینل پر سن رہے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ لے لیجئے, چونکہ سارے مسائل مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ اس رسالے کو پڑھیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس رسالے میں قربانی کے متعلق بہترین اور انمول معلومات درج فرمائی ہے. قربانی کی نیت کیا ہونی چاہیے, فضیلت کیا ہے, اس کے احکام کیا ہیں, گوشت کی تقسیم کاری کیسے ہونا چاہیے, اچھا قربانی کے جانور کی کون کون سے وہ اجزاء ہیں یعنی وہ پارٹس ہیں جو نہیں کھانے چاہیے, کس کا کھانا حرام ہے, کس کا کھانا جائز ہے, یہ بھی تفصیل ہے. بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کے وہ اجزاء بھی کھا رہے ہوتے ہیں جن کا کھانا جائز نہیں, جن کا کھانا حلال نہیں ان کے لیے, لیکن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اب اس کی پوری ڈیٹیل امیر اہل سنت نے اس رسالے میں لکھی ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا, اللہ توفیق دے تو اس رسالے کو آپ لے لیجئے, زیادہ تعداد میں لے لیجئے, 8, 10, 15, 20 لے لیجئے. اپنے دوستوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے پڑوسیوں میں جو جو قربانی کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ قربانی واجب ہے, آپ وہ رسالہ دیجئے. انشاءاللہ الکریم اس رسالے کی برکت سے کئیوں کی قربانیاں درست ہو جائے گی, ثواب آپ کو بھی ملے گا. ہمیں بھی پڑھنا چاہیے, ہماری بھی معلومات میں اضافہ ہوگا. تو تکبیر تشریق بھی پڑھنا ہے, قربانی اللہ کے رضا کے لیے کرنا ہے. اور اس قربانی کا مقصد جو ہمیں بتایا اور سکھایا گیا کہ جانور کی قربانی کرنے والا جانور کی قربانی کر رہا ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ قربانی سے پیغام یہ ملتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرو, اللہ کی رضا کے لیے اپنے من کو مار کر شریعت کے حکم پہ عمل کرو, اللہ کی رضا کے لیے اس کے احکام کی پابندی کرو. یہ نہ دیکھو کہ یہ کیوں فرمایا گیا, کس کے لیے فرمایا گیا, بلکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب رب کا حکم آ جائے, رسول اللہ کا فرمان آ جائے, تو مومن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیوں فرمایا, کس کے لیے فرمایا, بلکہ وہ اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. تو قربانی ہمیں خواہشات کی قربانی, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کا پیغام, رب کی رضا میں زندگی گزارنے کا پیغام, یہ ہمیں قربانی سے بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پوری زندگی اگر آپ پڑھیں, اللہ آپ کو توفیق دے, ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ والوں کے واقعات پڑھیں. اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سارے پہلو ہیں کہ زندگی کے اندر کئی ایسے موڑ آئے کہ جب ان اللہ والوں نے اللہ کی رضا کے لیے تن, من اور دھن کی ہر طرح کی قربانیاں پیش کی, اور یہی قربانیاں ایسی مقبول ہوئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسے سنت قرار دیا گیا, اور پھر ان کی اداؤں کو باقی رکھا گیا. حضرت ہاجرہ کا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا, یہ حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ اس کو شامل کر دیا گیا طریقہ کار میں. آج مینا میں لاکھوں لاکھ حاجی پہنچ چکے ہوں گے. آج ہمارے یہاں پر 7 تاریخ ہے, وہاں عرب شریف میں 8 تاریخ ہے. آج حاجی مینا پہنچ گئے, لاکھوں لاکھ حاجی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے نکلے اور پھر احرام کے ساتھ مینا میں پہنچے. یہ کیا پیغام ہے؟ اسلام کے ہر رکن میں بہت ساری حکمتیں اور پیغام ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیتے ہیں. اللہ پاک جو حاجی آج مینا میں ہیں ان کا حج قبول فرمائے. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے, اور آنے والی بقرہ عید
اور قربانیاں اور بلکہ ہر نیک عمل اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ ہے سردار دنوں کا الجمعۃ النور، ہے سردار دنوں کا الجمعۃ النور.